میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، بعض ایسے فتنے ہیں کہ ان فتنوں سے پناہ مانگنا سوال کرنے پر بھی مقدم ہے، اس لیے کہ دو طرح کی دعائیں ہیں، ایک اللہ سے سوال ہے اور ایک فتنوں سے حفاظت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ فتنوں سے پناہ چاہنا کسی چیز کا سوال کرنے پر مقدم ہے، اس لیے کہ فتنے ایسے ہیں کہ آدمی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا، دین کی نعمت ہو یا دنیا کی نعمت، لیکن لوگ صرف سوال پر زور دیتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگتے تھے جو چیزیں نعمتوں، جو فتنے نعمتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے آگے پیچھے، عودن 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 عودن، جیسے چٹائی کا تاگا ٹوٹ جائے اور چٹائی کے تین کے بکھر جاتے ہیں، ایک کے بعد پیچھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نکل کر ڈھیر لگ جاتا ہے تنکوں کا، چٹائی کے تاگے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے۔ یہ مطلب ہے روایت کا کہ جس طرح چٹائی کے تنکے بکھر جاتے ہیں تاگا ٹوٹنے سے، اس طرح فتنے آئیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے اگلا فتنہ ہوگا۔ یہی ہے کہ عودن عودن، کہ فتنے پلٹ پلٹ کر آئیں گے، فتنے پلٹ پلٹ کر فتنے آئیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے پناہ مانگی ہے، اور آپ کے مصنون دعاؤں میں جو چیزیں مخصوص طور پر پناہ کے لیے متعین کی گئی ہیں ان سے پناہ مسلسل مانگنا چاہیے۔ ہم جتنی نعمتوں کا سوال کریں اتنا ہی ہمیں چاہیے کہ فتنوں سے پناہ مانگیں۔ اس طرح فتنے ہوں گے کہ صرف اس فتنے کو بطور تماشے کے دیکھنے والا بھی فتنے سے محفوظ نہیں رہے۔ یہاں تک میں عرض کرتا ہوں، جو آدمی اس فتنے سے کتنا بھی دور ہو، اگر وہ فتنے سے ناراض نہیں ہے تو اس سے بچے گا نہیں، اور اگر فتنے سے ناراض ہے تو بچ جائے گا، اور اگر فتنے سے خوش ہے تو وہ اس فتنے سے بچے گا نہیں۔ جو فتنے کو جھانک کر دیکھے گا وہ ابھی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آدمی فتنے کی جگہ پر ہو کر فتنے کے اندر مبتلا ہو، دور رہنے والے بھی فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فتنوں سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ ایک ہی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا، فتنوں سے بچنے کے 3 کام کر لو، فتنوں سے بچنے کے لیے 3 کام کر لو۔ ایک، عموم میں رہو، اس لیے کہ سارے فتنے خصوصیت میں ہیں۔ ابواب الامراء مواقف الفتن، امراء کے دروازے فتنوں کے مقامات ہیں، فتنوں کے مواقع ہیں۔ فرمایا فتنے بننے جاتے ہو عموم میں رہو، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو عموم میں رہو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو اجتماعیت کے ساتھ رہو، جماعت سے الگ مت ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ افتراق سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن فرمایا کہ اجتماعیت کے ساتھ رہو، لیکن وہ کمزور بکری جو ریوڑ کے درمیان میں محفوظ ہے، اس مضبوط بکری سے جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو مسجدوں کو لازم پکڑ لو، یہ فتنوں سے بچنے کا علاج ہے، اس لیے کہ فتنے مساجد میں داخل نہیں ہوں گے۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، جو آدمی مسجد میں فتنہ کرے گا اللہ اس کو کافر سے پہلے نمٹا دیں گے۔ بہت اہم بات ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فتنہ اس کو فرمایا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ قرآن میں مسجدوں میں فساد کرنا ہے۔ اب دیکھیں، پڑھیے قرآن، سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو مسجد فتنہ کرے۔
قرآن میں اللہ نے فتنہ اس کو کہا ہے، بلکہ دیکھو والفتنہ اشد من القتل، والفتنہ اشد من القتل، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ فتنوں سے بچنے کے 3 اسباب ہیں: عموم میں رہنا، اجتماعیت کے ساتھ رہنا، اور مسجدوں کو لازم پکڑ لینا۔ ہمارے ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جہاں انقلاب پہنچے گا باطل کا وہ مساجد ہوں گے، اور وہ اتنی تاخیر سے پہنچے گا کہ شاید قیامت اس وقت تک قائم ہو چکے گی۔ دین کی محنت یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بیان سماعت فرمائیے۔ بیان کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ مسنون دعاؤں میں سوال اور استعاذہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ جہاں آپ نے اللہ سے کوئی سوال کیا ہے وہاں اللہ نے، اس لیے کہ استعاذہ جو ہے وہ نعمت کے بقا کا سبب ہے۔ استعاذہ نعمت کے بقا کا سبب ہے۔ استعاذہ نعمت کے باقی رہنے کا سبب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں نعمت کے زائل ہونے سے اور عافیت کے پھر جانے سے اور اچانک عذاب کے آنے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استعاذہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا یہ نعمتوں کے بقا کا سبب ہے، ورنہ فتنے نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں اور فتنے نعمتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یا ایسے فتنے آتے ہیں کہ آدمی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر پاتا یا نعمتوں سے لذت حاصل نہیں کر پاتا، ایسے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں فتنوں سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ سے، یہ تو ہم جانتے ہیں سوال کیا کریں، یہ بھی جاننا چاہیے کہ کن چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ آپ کی مسنون دعا میں ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے عجز سے۔ عجز کسے کہتے ہیں؟ قدرت کا اور طاقت کا ختم ہو جانا، آدمی کے اندر سے عمل کی قوت کا سلب ہو جانا، یہ عجز ہے۔ اللہ سے پناہ مانگے اس سے، اور سستی اور کاہلی سے، اس لیے کہ ایک کسل ہے اور ایک تعب ہے۔ تعب مومن کو ہو سکتا ہے لیکن مومن کو کسل نہیں ہو سکتا۔ یہ کسل جو ہے وہ منافق کی صفت ہے، اس لیے کسل سے پناہ مانگی جائے گی۔ تعب تو مومن کی ہو سکتی ہے لیکن کسل ایک تکان ہوتی ہے، ایک سستی ہوتی ہے۔ تکان الگ ہے، سستی الگ ہے۔ تو منافق کی ہے یہ صفت کسل، اذا قاموا للصلاة قاموا کسالى۔ تو پناہ مانگی ہے عجز سے اور کسل سے اور بخل سے، اور ایسا بڑھاپا جو دوسرے کا محتاج کر دے، اور بخل سے پناہ مانگی آپ نے، کیونکہ بخل جو ہے وہ نعمتوں کی آمد کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بخل نعمت کی آمد کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور میں پناہ چاہتا ہوں تجھ سے قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں اس شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو میں نے کیا ہو، اسباب شر، اور اسباب شر سے بھی تیرا پناہ چاہتا ہوں
جو میں نے نہ کیا ہوں، من شر ما لم اعمل۔ عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ کی دعا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں نعمت کے ظاہر ہو جانے سے، عافیت کے پھر جانے سے، اور اچانک تیرا عذاب آ جانے سے، اور تمام تیری ناراضگی کے اسباب سے ذرائع سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہتے ہوئے۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عجز سے اور کسل سے اور جب اور بزدلی سے اور بخل سے اور غم سے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ تقوی عطا فرما دے میرے نفس کو، اور میرے نفس کا تزکیہ فرما دے، آپ سے بہتر تزکیہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اس نفس کے مالک ہیں، مولا ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے پناہ چاہتا ہوں جس میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے پناہ چاہتا ہوں جو کبھی بھرنے والا نہ ہو، جس میں قناعت نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو دعا تیرے یہاں قبول نہ کی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار ومن شر الغنی والفقر۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے فتنے سے اور جہنم کے عذاب سے، اور مالداری اور فقر دونوں کے فتنوں سے۔ لوگ سمجھتے ہیں فقر جو ہے وہ فتنہ ہے، حالانکہ غنا فقر سے بڑا فتنہ ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔